पर पे चलने वाली वो हक की तलवार, बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार। देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार, बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। 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 मजलूमों का साथी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، تحریکی ساتھیوں، سب کو السلام علیکم. اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں کو السلام علیکم. آج 1 ستمبر ہے. 1 ستمبر 2018 کی تاریخ ہے، اور آج میں اس کرۂ ارض پر رہنے والے تمام لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں اور لا بھی چکا ہوں کہ آج میرا خطاب جو ہے وہ خصوصاً غیور، بہادر، جیالے بلوچوں کے نام ہوگا. میرے بلوچ محترم بزرگوں، میری بلوچ ماں، میری بلوچ بہادر بہنوں، بیٹیوں، میرے بلوچ غیور بہادر کامریڈز، جوانوں، خصوصاً ملینیلز 12 سال سے 25 سال، 30 سال تک لگا لیجیے. آج میرے مخاطب، میں بزرگوں سے معذرت چاہوں گا کہ میرے مخاطب جو ہیں وہ ہوں گے جن کو بلوچستان یا بلوچ عوام کی تاریخ معلوم نہیں ہے. وہ اتنا جانتے ہیں کہ ظالم و سفاک جابر پاکستان
پاکستان کی فوج اور اس کے منسلک اداروں نے بلوچستان پر بندوق کے زور پر قبضہ کر کے اسے اپنی آکیوپائڈ ٹیریٹری، مقبوضہ علاقہ بنا رکھا ہے۔ لہذا اگر جو بزرگ ہیں بلوچ، انٹلیکچوئلس ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو معلوم ہے، لیکن جنہیں نہیں معلوم انہیں اور ان کے صدقے، ان بلوچ ملینیلز کے صدقے تمام ملک کے ملینیلز کو بلوچوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو اجازت چاہیے مجھے بزرگوں کی، ماں بہنوں کی، بلوچ میں نہ مہاجروں کی نہیں چلے گی، بلوچوں کی چلے گی، جھوٹا نام نہیں لکھنا۔ جو سچے سچے بلوچ میری بات سن رہے ہیں وہ بتائیں کہ اجازت ہے۔ میں انتظار کروں گا، آپ کو دیر ہوگی، آپ جلدی سے جواب دے دیجئے۔ جلدی سے جواب دیجئے تو میں آگے چلوں۔ کیا بلوچ میری بات، بلوچ عوام میری بات نہیں سن رہے؟ اچھا، آ گئی اجازت، شکریہ۔ آج جو میں خطاب کرنے جا رہا ہوں، اسے خطاب تو نہ کہیے، اسے آپ لیکچر کہہ سکتے ہیں، علمی لیکچر بمائے ثبوت اور شواہد کے۔ آج کے اس لیکچر کے بعد فوج کے تمام، پاکستانی فوج کے تمام جو ایماندار محب وطن جرنیل ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، محب وطن، ایماندار جرنیل ہیں، افسران ہیں، نان کمیشنڈ افسران ہیں، نان کمیشن سپاہی ہیں، لاس نائک ہیں، نائک ہیں، حوالدار ہیں، حوالدار میجر ہیں، نائب صوبیدار ہیں، صوبیدار ہیں، صوبیدار میجر ہیں، جن کو وطن سے محبت ہے۔ ان کو یہ سوچنا ہوگا، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ آیا انہیں پاکستان کو بچانا ہے، یا جیسے کرپٹ جرنیلوں نے 1971 کو پاکستان توڑ دیا تھا، اسی طرح باقی ماندہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہوگا محب وطن فوج کے جرنیلوں کو،
ایماندار جرنیلوں کو، ایماندار فوجیوں کو، دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کب میری آخری سانسیں لکھی ہوں، لیکن جب تک سانسیں ہیں تو میں بتا رہا ہوں، اور بتاتا رہوں گا جب تک سانسیں ہیں۔ سچ 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 اور سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ڈر صرف اللہ کا ہے، اور کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اب بہت سے متعصب فوج کے اور پنجاب کے متعصب تعصب پسند دوسری قوموں کو غلام بنانے کا گھمنڈ جن کے ذہنوں پہ حاوی ہے، وہ لکھ رہے ہوں گے اگر بہادر کے بچے ہو تو پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ میں نے سنت نبوی سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کی، اور میں آہستہ آہستہ تنکا جمع کر رہا ہوں، اور ایک دن آئے گا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ میری زندگی میں وہ دن آئے گا جس دن فتح مکے بھی ہوگی۔ اگر بہادری اسی کو کہتے ہیں کہ چاروں طرف سنگین تانے لوگ کھڑے ہوں، تلواریں نکلی ہوں، اس کے سامنے خالی ہاتھ چلے جاؤ، اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں ہجرت نہیں کرتے اور کھلے عام لوگوں کے سامنے ننگی تلواروں کے سامنے آتے اور کہتے کہ آؤ کون ہے؟ نہیں، حضور تو کر سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل جو دوسروں کو تبلیغ اور درس کے لیے دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ میرے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزہ دکھا سکتے تھے، دشمنوں کی تلواریں مٹی کی تلواریں بن سکتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کے درجے پہ پہنچنا تو گویا ان کے پیروں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو وہ تو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب ایسے حالات ہوں تو تیاری کرو، پہلے اللہ کی قسم اگر کل تیاری ہو جائے یا یہی فوج آدھا اسلحہ اٹھا کے مجھے دے دے، اور اگر پھر میں دوسری فلائٹ سے پاکستان نہ آؤں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، تو پھر کہہ دینا کہ بزدل لیٹر پوک ہے، آدھا اسلحہ مجھے دو، آدھا اسلحہ فوج کو رکھو۔ میرے لوگ تو ٹرینڈ بھی نہیں ہے، فوج تو ٹرینڈ بھی ہوتی ہے، تنخواہ بھی لیتی ہے،
میرے لوگ تو تنخواہ بھی نہیں لیتے، مفت میں جائیں گے، جذبے کے ساتھ جائیں گے، نظریاتی جذبے کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، سرفروشی کی تمنا لیے جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بزدل فوج جو موجود ہے اس کے ہتھیار ڈلوائیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ لیکن اے ایماندار فوجیوں، جرنیلوں، نان کمیشن افسران، سپاہیوں، ایسی ایمانداری سے کیا فائدہ کہ تم اپنے سامنے جرنیلوں کو ارب پتی کھرب پتی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کھربوں کے اربوں کے ملکیت کے ساز و سامان کے ساتھ آتا جاتا دیکھ رہے ہو، ان کی آل اولاد کے عیش عشرت دیکھ رہے ہو، ان کی بیگمات کے بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہو۔ یہ فوج کیا اس لیے بنی تھی کہ عیش اور عشرت کیے جائیں گے؟ دنیا کا کوئی جرنل، کسی ملک کا جرنل، کسی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف اتنا امیر نہیں ہوتا جتنا پاکستانی فوج کا جنرل اور پاکستانی فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کئی جرنیلوں کو اور کمانڈروں کے یہ عیش عشرت نہیں ہوتے۔ یہ میں چیلنج دے رہا ہوں، چیلنج، کسی جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں نہیں ہوتے۔ ہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے، فوجی کریسی ہے، فوجستان ہے، اسٹریٹو کریسی ہے، اس میں تو پھر فوج بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب تک آپ یہ دیکھتے رہیں گے، بڑھتے کیوں نہیں ہیں آگے؟ ملک کو بچائیے، ان کرپٹ جنرلوں سے بچائیے، نیب سویلین کے لیے، فلاں سویلین کے لیے، ہائی کورٹ سویلین کے لیے، لوور کورٹ سویلین کے لیے، سیشن کورٹ سویلین کے لیے، سپریم کورٹ سویلین کے لیے، اور اربوں کھربوں روپے جو جنرل مارے اس کا آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کریں گے آڈٹ، ہماری اپنی کورٹ میں، فوج کا اپنا قانون ہے، کیوں فوج کا الگ ملک ہے کیا؟ تم خود ثابت کر رہے ہو کہ فوج کی عدالتیں الگ ہوں گی۔ کیوں عدالتیں الگ ہوں گی؟ فوج کا پاکستان ہے یا پاکستان کی فوج ہے؟ بلوچوں، تو میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، طویل ٹاپک ہے۔ آپ کو سوچ لینا چاہیے جرنیلوں کہ آپ کو پاکستان کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے یا سر نگوں کرنا ہے، قدموں میں ڈالنا ہے، جیسے کہ 71 میں کرپٹ جرنیلوں نے انڈین فوج کے اروڑا سنگھ اور اس کی فوج کے افسران اور سپاہیوں کے پیروں تلے ڈال کر ناچ گانے گائے تھے۔ ان بے غیرت جرنیلوں نے ان کے ساتھ شرابیں پیے تھیں۔ یاد رکھیے، آدھا پاکستان تھا تو جھنڈا بج بھی گیا، اور یہ پاکستان گیا تو جھنڈا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، پھر نہیں رہے گا۔ بلوچ غدار، پٹھان غدار، سندھی غدار، مہاجر غدار، سرائکی غدار، گلگتی غدار، بلتستانی غدار، ہزاروال غدار، فلاں غدار،
اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ وہ غدار. صرف سعودی اہل سعود کے مکتبہ فکر کو ماننے والے سلفی مسلک کے لوگ جو ہے وہی مسلمان ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں بلوچستان کے بارے میں مزید باتیں کروں، میں اپنے آئی ٹی کے انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ ذرا بلوچستان کا نقشہ تو دکھا دیں. ذرا کروز تھوڑا سا نہیں ہو. دیکھا صاحب، یہ بلوچستان کا نقشہ ہے پورا. بس شکریہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ملینیلز. آپ کو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ کاغذ اور قلم رکھ کے بیٹھیے. بلوچستان کا کل رقبہ جو ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے صوبے کے لحاظ سے وہ تمام تینوں صوبوں سے بڑا ہے. کوئی صوبہ یعنی صوبہ پنجاب کا بھی رقبہ بلوچستان کے برابر نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے بلوچستان. اس کا رقبہ ہے 3,47,190 کلومیٹر. 3,47,190 کلومیٹر اسکوائر. کلومیٹر اسکوائر، جو کہ پاکستان کا جو پورا کل رقبہ ہے اس کا 44% بنتا ہے. بلوچستان کی آبادی حاضر معلومات کے مطابق 13 ملین کے قریب ہے. کچھ کہتے ہیں 12.5 ملین ہے، کچھ کہتے ہیں 13 ملین ہے. بہرحال لگ بھگ اتنی ہی ہوگی. بلوچستان کے اگر آپ شمال یعنی نارتھ میں جائیں تو نارتھ ایسٹ کا بارڈر جو ہے، ایکسکیوز می، نارتھ ایسٹ کا بارڈر جو ہے وہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ملے گا. اور جنوبی مشرقی علاقے کی طرف جائیں تو بلوچستان کا رقبہ ملے گا صوبہ سندھ سے. ساؤتھ ایسٹ بلوچستان کے اس میں جائیں تو بلوچستان کے جنوب میں، ساؤتھ میں یعنی بحر عرب ہے، اور ویسٹ میں، نارتھ ویسٹ میں ایران ہے. جبکہ نارتھ ساؤتھ میں، ساؤتھ ویسٹ میں افغانستان ہے. یوں تو بلوچستان کی آبادی کو کبھی کہتے ہیں 80 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 1 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 1.5 کروڑ ہے.
لیکن بلوچستان کی اگر پورے پاکستان میں آبادی کا تخمینہ لگایا جائے تو کسی بھی طریقے سے بلوچ آبادی بشمول پنجاب، صوبہ سندھ، تمام صوبہ سرحد، تمام علاقوں میں ملا کے 3 کروڑ سے تو کسی بھی قیمت پر کم نہیں پڑے گی، کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہی ہوگی۔ بلوچستان میں 32 ڈسٹرکٹس ہیں، 6 ڈویژن ہیں، 137 تحصیلیں ہیں۔ مختصراً اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں، تاریخ کا جائزہ لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ حالیہ اگر تاریخ میں دیکھیں ہم تو 15ویں سینچری میں میر چاکر خان رند افغان اور پاکستانی بلوچستان کے پہلے سردار بنے۔ برطانوی یعنی برطانیہ نے جب سب کانٹیننٹ پہ، بر صغیر پہ قبضہ کیا تو برٹش امپائر یعنی برٹش راج جب قائم ہو گیا سب کانٹیننٹ پہ، بر صغیر پر، تو برطانوی سلطنت کے تحت بلوچستان کے مکران، کیا کہا میں نے؟ بلوچستان کے، میں اس لیے یہ سوال کرتا ہوں کہ گو کہ آپ میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میرے سامنے ہیں، تو اب آپ سے میں نے پوچھا سوال تو جواب دیجئے۔ بلوچستان کے صوبہ، بلوچستان کے علاقے، کیا نام لیا تھا میں نے؟ نہیں، یہ آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں تو سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں۔ بلوچستان کے یعنی برطانوی سلطنت میں بلوچستان کے مکران میں نے کہا تھا، پہلے کیا کہا تھا؟ مکران، خاران، لزبیلا اور قلات۔ پھر میں دوبارہ نام لیتا ہوں، مکران، خاران، لزبیلا اور قلات۔ یہ علاقے بحیثیت ریاستوں کے، مکران ریاست، خاران ریاست، قلات ریاست، لزبیلا ریاست، ان کو کہا گیا پرنس ہوتا ہے نا، پرنس، تو پرنسوں کی تو حکومت تھی نا، بادشاہ کی تو حکومت تھی، ملکہ کی حکومت تھی، برطانوی راج تھا، تو ان اسٹیٹس کو پرنسلی اسٹیٹس کا درجہ دیا انگریزوں نے۔ 1875 میں سلطنت برطانیہ اور بلوچ قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ سلطنت برطانیہ اور بلوچستان قبائل کے تحت
ایک معاہدہ طے پایا، اس معاہدے کے تحت مکران، خاران، لزبیلا اور قلات کو برطانوی تحفظ میں، یعنی برطانیہ کی جو حکومت ہے اس میں انڈیپینڈنٹ آٹونومس اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ میرے بچوں سنا؟ ابھی تک جتنا بتایا ہے کہیں پاکستان کا نام نہیں آ رہا۔ ذرا غور سے فرمائیے کہ بلوچ اور برطانیہ کا معاہدہ ہو رہا ہے، پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ میرے بلوچ نوجوانوں، میرے بیٹوں، بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، پلیز اپنی تاریخ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مکران، خاران، لزبیلا، جو میں نے آپ کو علاقے بتائے، قلات، مکران، خاران، لزبیلا، قلات، یہ پرنسلی اسٹیٹ کہلائے، اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ یہ آزاد ہوں گے، آٹونومس ہوں گے، خود مختار ہوں گے، اپنے معاملات چلائیں گے۔ ابھی انجینئر ساتھیوں نے آپ کو قلات، خاران اور مکران، قلات، خاران، لزبیلا، ان کا آپ کو نقشہ بھی دکھا دیا، دیکھ لیجیے آپ۔ خاران، قلات، یہ جو بلو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے مکران، اور بلو کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں لزبیلا، مکران، اور جو چائنا قبضہ کیا ہوا ہے نا اور کر رہا ہے گوادر پہ، مکران کے قریب ہی ہے گوادر۔ چلیں آگے۔ جب سلطنت برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کو اختیارات کی منتقلی کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی بلوچستان ہندوستان کا کوئی صوبہ نہیں تھا۔ یہ دیکھیے میں کیا آپ کو بات بتا رہا ہوں، پھر غور سے سن لیجئے، نقشہ دکھائیے ذرا، اور میں بتا رہا ہوں آپ غور سے سنیے اور نقشہ بھی دیکھیے۔ جب سلطنت برطانیہ یعنی برٹش امپائر کی جانب سے ہندوستان کو جب اختیارات کی منتقلی کا معاملہ آیا کہ اب ہندوستان کو اختیارات منتقل کیے جائیں گے، اس وقت بھی بلوچستان ہندوستان کا کوئی صوبہ نہیں تھا، الگ حصہ تھا، الگ ریاست تھی۔ بلوچوں سمجھ میں آیا؟ بلوچستان تو ہندوستان کا بھی حصہ نہیں تھا۔ یعنی جب سلطنت برطانیہ نے منتقلی کی
یہ اس وقت بھی بلوچستان ہندوستان کا صوبہ نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی علیحدہ جدا گانا حیثیت تھی۔ نیو یارک کا تراشا اس سلسلے میں دیکھ لیجئے، اگر نیو یارک کا تراشا ہو ہمارے، یہ دیکھ لیجئے آپ نیو یارک ٹائمز میں دیکھ رہے ہیں آپ، لال دائرہ بنا ہوا ہے، یہ حصہ نہیں ہے ہندوستان کا، دیکھ لیجئے۔ الطاف حسین کچی بات نہیں کرتا، ثبوت و شواہد کے ساتھ بات کرتا ہے، کتنا بڑا ظلم بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھ لیا ساتھیوں، ملینیلز دیکھ لیا آپ نے، یہ گول دائرہ ریڈ جو سرکل ہے، ریڈ سرکل میں ہندوستان سے علیحدہ ہے، یہ دیکھ لیا آپ نے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں۔ تاریخ میں آگے پیچھے تاریخ ہوتی رہے گی تو پریشان مت ہوئیے گا۔ 1993 سوری 1893 میں 1893 1893 میں انگریزوں نے کیا کیا، ایک لکیر کھینچ کے اسے نام دیا ڈیورنڈ لائن، DURAND، ڈیورنڈ LINE لائن، ڈیورنڈ لائن۔ ذرا نقشہ ہے اس کا ڈیورنڈ لائن کا، یہ دیکھ لیجیے، یہ لائن کھینچی ہے، یہ 1893 میں، 1893 میں کب کھینچی ہے لائن بھائی؟ کب کھینچی ہے؟ 1893 میں انگریزوں نے یہ ڈیورنڈ لائن کھینچی ہے، یہ انگریزوں نے کھینچی ہے۔ اب اگر اس کو ہٹا دیں تو نہ پاکستان رہے گا، نہ افغانستان رہے گا، سب ایک ہی ہوں گے۔ برا لگ رہا ہوگا فوجیوں کو، تو بہت برا لگ رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کا بھی حصہ نہیں تھا بلوچستان، تو پاکستان میں بلوچستان آیا کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے جب میں یہ بیانات جاری کر رہا تھا کہ بھئی میں خطاب کروں گا، اس میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ، اور میں نے بتایا بھی تھا کچھ لوگوں کو کہ کچھ سخت باتیں بھی ہوں گی، لہذا بلوچ عوام کو، جب میں اپنے مہاجر جو بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے جو مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے، اس کا خمیازہ تو مہاجر آج تک بھگت رہے، اور جو مسلمانوں کو مار رہے تھے، کعبے پہ گولیاں چلا رہے تھے پنجابی فوج کے لوگ، وہ کل بھی مزے میں تھے اور آج بھی مزے میں ہے پنجابی فوج کے جرنیل کرپٹ۔ یہ سب انہی کی اولادیں ہیں، جتنی فوج میں کور کمانڈر سمنڈر ملتے ہیں نا، یہ سب نسل در نسل وہی چلے آ رہے ہیں۔
اب میں اور زیادہ کہوں گا تو پھر مجھے تو ان کے شجرے بھی معلوم ہیں. مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اینڈرسن کس کا نام تھا، ولیم کس کا نام تھا. رچرڈ ہاربنس کس کا نام تھا. مجھے تو ان کی کون اولاد ہے مجھے تو یہ بھی معلوم ہے، لیکن کچھ راز کو راز رہنے دو یار. کیا خیال ہے؟ صحیح. ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے نا، راز کسی کے راز جو ہیں اس کو پھر پردہ ہی نظر رہنے دو. ہماری تو شرافت اب بھی ہے، ہمارے تو مینار بنا دیے انہوں نے. چنگیز خان ہلاکو خاک کی طرح سے فوج نے کھوپڑیوں کے اسی طریقے سے بلوچوں کو جو ہوا ہے وہ سب ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو بلوچستان پھر پاکستان میں آیا کیسے؟ اب آپ ذرا غور سے سن لیجئے کہ کیسے آیا. کہ قیام پاکستان جب ہو گیا، یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا. 3 ماہ بعد قیام قیام پاکستان سے ابھی 14 اگست کو تو قائم ہوا ہے، لیکن اس سے 3 مہینے پہلے، یعنی اگست سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جولائی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جون سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مئی. ہاں 3 مہینے پہلے پاکستان سے واسرائے ہند جو برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا ہندوستان میں، خان آف قلات میر یار خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان کئی اجلاس ہوئے، جس میں سلطنت برطانیہ سے آزادی کے بعد برٹش بلوچستان کی حیثیت کے بارے میں تفصیلی مذاکرات ہوئے. پھر بتاؤں، 1947 سے 3 ماہ پہلے برطانیہ کی حکومت خان آف قلات میر یار محمد خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان، یہ دیکھ لیجیے، یہ تینوں کو دیکھ لیجیے. یہ خان آف قلات میر محمد یار خان قائد اعظم، دیکھ رہے ہیں، برطانیہ کا واسرائے، ان سے تفصیلی مذاکرات ہوئے. اور ان مذاکرات کے بعد 11 اگست 1947 کو ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا. اعلامیہ کو نوٹس کمیونیکے ایک کمیونیکے جاری کیا گیا، اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا، ذرا اور سے سنیے، 11 اگست 1947 کو مذاکرات کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا حکومت پاکستان
ذرا غور سے دیکھیے، حکومت پاکستان، غور سے سنیے، غور سے، حکومت پاکستان قلات کو ایک آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔ حکومت پاکستان قلات کو ایک آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔ حکومت برطانیہ ہندوستان کی ریاستوں کے علاوہ دیگر ریاستوں سے تعلقات کے جو معاہدے ہیں، قلات کی حیثیت اس سے قطعی اور قطعی جداگانہ ہوگی، علیحدہ ہوگی۔ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ دوسرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ سلطنت برطانیہ اور ریاست قلات کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، اور ان طے شدہ معاہدوں کو اپنانے کے بارے میں حکومت پاکستان سے کہا گیا کہ آپ قانونی رائے دیں اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو۔ پاکستان سی پوائنٹ جو ہے تیسرا، پاکستان اور قلات کے مابین جو حتمی معاہدے تک، یعنی پاکستان اور قلات کے مابین حتمی معاہدے تک ریاست قلات کی حیثیت جوں کی تو رہے گی، اس میں آگے پیچھے زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا، ویسا ہی رہے گی۔ اور چوتھا پوائنٹ تھا کہ دفاع، ڈیفنس، فارن افیئرز، خارجہ امور، کمیونیکیشن، مواصلات کے بارے میں فیصلے پر پہنچنے کے لیے جلد ہی پاکستان اور قلات کے درمیان کراچی میں بات چیت ہوگی۔ اب 14 اگست 1947 کا دن آ گیا، پاکستان بن گیا۔ 15 اگست، اب ذرا ملینیلز ایمانداری سے بتاؤ، کوئی بلوچ بچہ بچی بیٹا بیٹی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ کوئی بیٹا بیٹی سن رہا ہے تو بتا دے، جھوٹ نہیں۔ اگر نہیں سن رہا تو پھر میں بند کروں۔ ویری گڈ۔ تو سنیں، 14 اگست 14 اگست ابھی آ رہا ہے نا، پھر 14 اگست، سوری 14 اگست کہہ رہا ہوں، 6 ستمبر آ رہا ہے اب تو، اس کے بارے میں بتاؤں گا میں۔ 14 اگست کے بارے میں، وہ 6 ستمبر کے بارے میں، 14 اگست تو گزر گیا۔ 14 اگست 1947 آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو خان آف قلات میر یار محمد خان نے ایک عوامی تقریر میں بلوچستان کی آزادی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد وہاں عام انتخابات کرائے گئے،
نیشنل پارٹی نے ان انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کر کے نواب زادہ ایم اسلم قلات کو وزیر اعظم آزاد بلوچستان کا وزیر اعظم مقرر کیا. ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی. یہ ہسٹری کسی کو نہیں معلوم. پاکستانیوں، پختونوں، سرائکیوں، گلگتیوں، پنجابیوں، آپ بھی سنو، مہاجروں آپ بھی سنو. پھر بتاؤں، 14 اگست کو پاکستان بنا. 15 اگست 1947 کو خان آف قلات میر یار محمد خان نے جلسہ کیا اور ایک عوامی تقریر کرتے ہوئے اس میں بلوچستان کی آزادی کا اعلان کر دیا. انتخابات کرائے گئے، نیشنل پارٹی کو بھاری اکثریت میں کامیاب ہوئی. اس کے بعد اس آزاد بلوچستان کا وزیر اعظم بنایا گیا نواب زادہ ایم اسلم قلات. نواب ایم اسلم قلات کو. اب جو آزاد بلوچستان کی حکومت بنی تو اس میں بھی 2 ایوان تھے. ایک کو جنہیں دارالعوام اور دارالعمرہ کہا جاتا تھا. دارالعوام، دارالعمرہ کہا جاتا تھا. اب جیسے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ، برطانیہ، یہاں پر بھی وہ ہاؤس آف لارڈ ہے، ہاؤس آف کامن ہے. وہاں ہندوستان میں لوک سبھا ہے اور کیا ہے، راجیہ سبھا، لوک سبھا، اس طرح یعنی زیریں بالائی. تو یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسا. امریکہ میں بھی کانگریس بھی ہے، سینٹ بھی ہے. ایک آزاد خود مختار ریاست میں کراچی میں قلات کا. اب آپ یہ سنیے بڑی مزے کی بات، یہ بات آج تک بلوچوں کے علاوہ، وہ بھی بزرگ بلوچ، نوجوان بلوچوں کو نہیں معلوم ہوگا. یہ معلوم ہوگا تو بزرگوں کو معلوم ہوگا کہ آزاد خود مختار ریاست کی حیثیت سے قلات کا باقاعدہ، قلات کا باقاعدہ، کیا کہا میں نے؟ قلات کا، کیا کہا میں نے؟ قلات کا باقاعدہ سفارت خانہ کراچی میں تھا. یہ پڑھ لیجئے صاحب، ثبوت دیکھ لیجئے. ساورن بلوچستان کا لفظ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا صاف صاف، مجھے بھی آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. ساورن بلوچستان اسٹیٹ صاف تو لکھا ہے. آفٹر انڈیا
only 277 days. Balochistan had a flag in embassy, its embassy Karachi, where its ambassador to Pakistan lived. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے اپنے ٹائپ رائٹر وہ اپنے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے ایسی جعلی بنا دیا ہے یہ ہیں. فوجی بولیں گے اب آپ کو بھڑکائیں گے کہ الطاف حسین ایسا کہہ رہا تھا. انٹرنیشنل کورٹ میں آ جائیں, اگر ثابت کر دیں تو بلوچستان بلوچوں کو دے دینا. بولو فوجیوں مان رہے ہو؟ ہاتھ ملاؤ یار, آؤ. اگر ثابت نہیں کر پایا میاں قلات کا سفارت خانہ ہی نہیں تھا, قلات ریاست کا جھنڈا بھی لہرا رہا تھا وہاں پر. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں ہے نہیں ہے. یہ دیکھو یہ جھنڈا لہرا, یہ قلات ریاست کا جھنڈا دیکھ لو, آزاد ریاست کا جھنڈا. یہ میں نے بنایا ہے, کور کمانڈر کا اجلاس ہو رہا ہے, فوراً کہہ رہے ہیں جھنڈا کہاں سے آ گیا؟ بولا الطاف حسین نے بنایا ہے. تو تم تو کور کمانڈر ہو, میں تو بہت چھوٹا آدمی, غریب آدمی, میں تو نہیں جا سکتا انٹرنیشنل کورٹ میں میرے خلاف. جاؤ نا کہ یہ بہکا رہا ہے لوگوں کو. یہ جھنڈا ہے جو کراچی کے سفارت خانہ قلات کا تھا. قلات کے سفارت خانے کراچی, واقع کراچی میں جو قلات کا سفارت خانہ تھا ساورنٹ اسٹیٹ آف بلوچستان کا, اس کا نقشہ, اس کا صرف سفارت خانہ نہیں تھا, اس کا جھنڈا بھی تھا. یا اللہ, اب دل تھام کے بیٹھیے ذرا, تاریخ اب کروٹ بدل رہی ہے. ستمبر 1947 کو قلات کے وزیر اعظم کون تھے؟ نام بتائیے ذرا. نواب زادہ آپ بتا رہے ہو, میں تو وہاں سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے تو لکھ لیا جناب. نواب زادہ ایم اسلم اور وزیر خارجہ ڈی وائی فیل قائد اعظم اور خان آف قلات کے مابین طے ہونے والے معاہدے کے تحت دونوں ریاستوں کے آئندہ معاملات پر حکومت پاکستان کے حکام سے گفتگو کے لیے اس وقت کے دارالحکومت کراچی آئے, لیکن پاکستان کی جانب سے ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ قلات پاکستان سے الحاق کرے. یہاں سے معاملہ ٹرن ہونا شروع ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح 11 اگست 1947 کو قلات کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کر چکے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح 11 اگست 1947 کو قلات کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے تھے. کیا سمجھ میں آیا؟ آزاد ریاست تسلیم کر چکے تھے, لیکن اب وہی قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ قلات کو پاکستان میں شامل کرو.
قائد اعظم کیوں کہہ رہے تھے ایسا؟ بانی پاکستان خود نہیں کہہ رہے تھے. قائد اعظم، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی تفصیل بتاتا ہوں، رک جاؤ. قائد اعظم نے خانف قلات، وزیر اعظم قلات کے اے مسلم، جو معاہدے کے لیے آئے تھے ان پہ دباؤ ڈالا کہ قلات کو ریاست میں شامل کرے، اور پہلے انہوں نے تسلیم کیا تھا قائد اعظم نے آزاد خود مختار ریاست قلات کو، بعد میں کہہ رہے ہیں ہم شامل ہو جاؤ. کیوں؟ قائد اعظم نے جو یہ کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، کون سی گردی تھی قائد اعظم کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ورزی تھی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ تو 11 اگست 1947 کو قلات کو ایک آزاد ریاست، خود مختار ریاست تسلیم کرنے کے بعد اس وقت کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر قائد اعظم نے قلات پر دباؤ ڈالا، خان آف قلات پر، اور اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے صاف کہہ دیا کہ قلات پاکستان کا حصہ ہوگا. کیوں کہا؟ حالانکہ فوجیوں کو بہت سمجھایا قائد اعظم نے، لیکن یہ فوجیوں کی عقل ہوتی ہے کیا؟ فوجیوں کی عقل ہوتی تو یہ انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، سائنسداں بنتے، فوجی کیوں بنتے؟ جس کی عقل ماری گئی ہو، جس کو کچھ نہیں آتا ہو، وہ فوج میں پاکستان کی چلا جائے. دوسرے ممالک کی فوج میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کی فوج میں اکثریت آپ کو جو ہے وہ جن کا ذہن ہی نہیں ہوگا وہ ملے گی، اور جن کا ذہن ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے محب وطن بن کے. ابے پلٹ دو یار، ایسے کرپٹ جنرلوں سے پاکستان کو بچا لو، ورنہ یہ خدا کی قسم یہ باقی ماندہ پاکستان کو فوج دنیا کے نقشے سے مٹا دے گی. الطاف حسین ایسے ہی نہیں کہتا. فقیر آدمی ہوں، فقیر ہوں. جنہوں نے غداریاں کی ہیں اور کروائی ہیں. آصف نواز میں میرا چیپٹر کلوز کیا تھا، اس کا چیپٹر کیسا کلوز ہوا؟ جو میرے گھر پہ تالے ڈالنے والے لوگ ہیں، ان سب کے گھروں پہ ان کی زندگی میں تالے پڑیں گے. اگر وہ مر گئے تو ان کی اولادوں کے گھر پہ پڑیں گے، اولاد در اولاد. ان کو ایک ایک جرم کا اسی دنیا میں حساب. فوجی ظالم جابر جنہوں نے ظلم کیا بلوچوں پر، پختونوں پر، مہاجروں پر، ایک ایک ظلم کا قدرت ان سے انتقام لے گی. میں تو نہیں لے سکتا. ہاں اگر ہم سب مظلوم مل جائیں، اللہ کی قسم مجھے قائد بننے کا شوق نہیں ہے. قائد آپ کسی کو بھی بنا لیں، میں کارکن کی حیثیت سے شامل ہو جاؤں گا.
ایک مظلوموں کا اتحاد بنا لو، میں کارکن ہوں، ٹھیک ہے نا، ابھی سے قیادت سے وڈرا ہوتا ہوں میں، قائد آپ کسی کو بھی بنا لیں، لیکن الطاف حسین کی طرح کم از کم 40 سال ہو گئے، 40 سال پیسوں پہ لات مار دی، وزارتوں پہ لات مار دی، کوٹھیوں پہ، بنگلوں پہ، ہر چیز پہ لات مار دی، اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا الطاف حسین نے، نظریے کو نہیں بیچا، پورا خاندان تباہ کروا دیا، بھائی شہید ہو گیا، بھتیجا شہید ہو گیا، خاندان دربدر ہو گیا، لیکن الطاف حسین نے اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ الطاف حسین کہتے ہیں مارشاء اللہ کی پیداوار جھوٹ، مارشاء اللہ ضیاء الحق کے دور میں اگر پہلے طالب علم کو پاکستان میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو وہ الطاف حسین ہے۔ 9 مہینے 5 کوڑے کی سمری ملٹری کوڈ ضیاء الحق کی، اس سے الطاف حسین کو 2 اکتوبر 1979 کو 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا ہوئی تھی۔ اکتوبر 2 1979 کو 1979 اکتوبر 2 سمری ملٹری کورٹ آف ضیاء الحق، وہاں سے الطاف حسین کو جھوٹے مقدمے میں 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا ہوئی تھی۔ میرے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ واحد الطاف حسین ہے جو فوج کی پیداوار نہیں ہے۔ مجھے فوج کا دوست تو بننا ہے بغیر لالچ کے، پرخلوص دوست بننا ہے پاکستان کا بغیر لالچ کے، عوام کی خدمت کے لیے، لیکن دنیا کی کوئی دولت ابھی تک بنی نہیں ایسی جو مجھے اور پاکستان کی فوج سے میرے ضمیر کے سودے کی قیمت لگا سکے۔ اتنا بڑا کوئی ہیرا جواہرات دولت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو جو بھی آپ مظلوموں کے اتحاد کا بنائیں وہ اتنے پکے ایمان کا بنائیں کہ جان دے دیں جو۔ تو اکتوبر 47 کو صاف منع کر دیا کہ نہیں ہوگا۔ خان آف قلات قائد اعظم کی دعوت پر کراچی آئے تاکہ قلات اور پاکستان کے درمیان طے شدہ معاہدے پر بات کرے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا، آئیے ہم بیٹھ کر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم اس پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن اس دورے میں دونوں ریاستوں کے مابین معاہدے پر بات کرنے کے بجائے خان آف قلات سے کہا گیا کہ وہ پاکستان سے الاغ کریں۔ پھر دوبارہ کہا گیا، خان آف قلات نے اس سے انکار کر دیا، جواب دیا بلوچستان مختلف قبائل کا وطن ہے۔ خان آف قلات نے کیا جواب دیا؟ وہ اس بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، پہلے وہ قلات کی پارلیمنٹ سے بات کریں گے پھر اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ صاف منع کر دیا خان آف قلات نے۔ خان آف قلات نے اس بارے میں رائے لینے کے لیے 12 دسمبر 1947 کو ریاست قلات کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی دارالعوام کا اجلاس بلایا۔ 2 روز کے بحث و مباحثے کے بعد 14 دسمبر 47 کو دارالعلوم نے پاکستان سے الاغ کی تجویز کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ دارالعوام جو تھی اس نے تمام ممبران نے متفقہ طور پہ رد کر دیا کہ ہم نہیں ہوں گے شامل، اور ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ
پاکستان کے ساتھ علاق کا نہیں بلکہ دوستانہ تعلقات کا معاہدہ تو ہو سکتا ہے. یہ ویسے ہی تعلقات ہوتے ہیں جیسے دو آزاد خود مختار ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 4 جنوری 1948 4 جنوری 1948 کو قلات کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی دارالعمرا نے بھی اسی قسم کی قرارداد منظور کی اور پاکستان سے یعنی دارالعوام اور دارالعمرا کا 4 جنوری 1947 کا اجلاس ہوا, وہاں بھی قرارداد ریجیکٹ کر دی. 2 فروری 1948 کو قائد اعظم کی جانب سے قلات کے وزیر اعظم نواب زادہ احمد اسلم کو خان آف قلات احمد یار خان کے نام ایک خط دیا گیا. یعنی 2 فروری 1948 کو قائد اعظم کی جانب سے, کس کی جانب سے؟ قائد اعظم کی جانب سے قلات کے وزیر اعظم نواب زادہ احمد اسلم خان کو خان آف قلات احمد یار خان کے لیے یعنی خان آف قلات جو تھے ان کے نام ایک خط دیا قائد اعظم نے. اس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا وہ فوری طور پہ رائٹ اوے فوری طور پر پاکستان میں شامل ہو جائیں. اس دوران پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دباؤ مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے دیگر ریاستوں کے خاران مکران لزبیلا کو پاکستان سے علاق پر آمادہ کر لیا. اس دوران چاروں طرف فوج نے اپنا اپنا جیسے فوج کرتی ہے, پارٹیوں کو توڑتی ہے, پارٹیوں کو بناتی ہے, پارٹیوں میں گروپ بندیاں کرتی ہے, فوج کا یہی تو کام ہے. ابھی یہ 6 دسمبر بنا رہے ہیں نا, اگر مجھے موقع 6 ستمبر بنا رہے ہیں نا, مجھے ٹائم بچا تو میں ذرا 6 ستمبر میں بھی کچھ کہوں گا. 6 ستمبر منا رہے ہیں یوم دفاع. یوم دفاع منانا چاہیے ان کو. انہوں نے 5 جنگیں لڑی, 5 دفعہ پاکستان کو دفاع کیا ہے, دفاع نہیں کیا پاکستان کا. ثبوت ہے میرے پاس. اچھا جی, اب مکران کو, لزبیلا کو, خاران کو, مکران کو یہ فوج آئی ایس آئی فوج اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پوری اس نے آمادہ کر لیا. خان آف قلات پر پاکستان سے علاق کے لیے دباؤ اور بڑھا دیا کہ تینوں آ گئی ہیں ہمارے ساتھ. 4 تھیں ریاستیں, 4 میں سے 3 آ گئی ہیں, 1 رہ گیا ہے. لیکن خان آف قلات نے آزاد ریاست برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان سے علاق نہیں کیا. خان آف قلات نے نہیں کیا. 21 فروری 1948 کو قلات کے ایوان زیریں دارالعوام نے پاکستان سے علاق نہ کرنے اور پاکستان سے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے معاہدے کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا. 9 مارچ 1948 کو خان آف قلات کو قائد اعظم کا ایک خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ ریاست قلات سے ذاتی طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے. اب یہ معاملہ حکومت پاکستان دیکھے گی, گورنر جنرل نہیں دے سکتا تو حکومت پاکستان کون تھی؟ فوج دیکھے گی. ہائے بانی پاکستان, تم نے پاکستان بنایا, اس فوج نے تمہارا بھی حشر کر دیا.
ایسی کیا بولوں اس کو، ماں بہنیں بھی میری بلوچ سن رہے ہیں نا، ورنہ تو ان کی تو ماں کو بس دعائیں دیتا کہ بس ان کی بخشش فرمائے اللہ. قائد اعظم پاکستان کے نہ صرف بانی تھے، بنانے والے تھے، گورنر جنرل بھی تھے، ریاست اعلیٰ ترین منصب تھا، لیکن فوج کے آگے بے بس تھے. اور براہ راست مذاکرات کرنے کے بجائے قائد اعظم نے ریاست قلات کے امور ڈیل کرنے کے لیے ایک فوجی افسر، نام لکھ لو، ملینیلز، نوجوان بچے بچیوں، ایک فوجی افسر کو قائد اعظم نے مقرر کیا، کرنل ایس پی شاہ، کرنل ایس پی شاہ، کرنل ایس بی، بی فار بوائے، ایس بی شاہ، ایس بی شاہ مقرر کیا فوج کا. دیکھ لیا آپ نے. 26 مارچ 1948 کو پاکستانی فوج کو بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں پسنی، جیوانی، تربت بھیج دیا. اگلے روز یعنی 27 مارچ کو ریاست قلات کو چاروں طرف سے فوج نے محصور کر لیا. 26 مارچ 1948 کو قلات کی حویلی کو، ریاست کو چاروں طرف سے فوج نے محصور کر لیا. 1 اپریل 1948 کو ریاست قلات پر چڑھائی کر کے خان آف قلات سردار احمد یار خان سے گن پوائنٹ پر پاکستان سے علاق کے دستخط کرائے گئے. اس طرح خان آف قلات کو طاقت کے زور پر پاکستان سے علاق کرنے پر مجبور کیا گیا. دارالحکومت کراچی سے سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ خان آف قلات نے اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں. یہاں تک کی کہانی آپ نے سنی. ابھی بہت باقی ہے. اتنا لکھ لیجئے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی یعنی گن پوائنٹ پہ قبضہ کرا لیا. اب بلوچستان پاکستان کا حصہ گن پوائنٹ پہ بنا دیا گیا. 1948 1 اپریل 1948 کو 1 اپریل 1948 کو بنا دیا گیا. یہ ہے آخری آج کی بات. پھر بلوچوں، ملینیلز، میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اور تاریخ کے ایسے حقائق بتاؤں گا، تصاویر دکھاؤں گا، ثبوت دکھاؤں گا، شواہد دکھاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. یہ کیا نام ہے، ذرا بلوچستان کے ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. پہلے تو عمران خان نے کہا میں خودکشی کر لوں گا اگر میں MIF سے بھیک مانگوں پاکستان کی امداد کے لیے. IMF سے وزیر خارجہ نے کہا، پوری PTI نے کہا، اب سب پھیلائے ہوئے ہیں کشکول، بھیگ دے دو، ہم کیسے گزارا کریں گے.
ابے اپنے آپ کو بڑا مومن مومن بولتے ہو، علامہ اقبال کے بڑے بڑے ترانے گاتے ہو، میں گا لوں تو غدار۔ تم بھی سن لو، تمہارے علامہ اقبال، پنجاب کے علامہ اقبال، سیالکوٹ کے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جذبہ ایمانی ہو اگر عمران خان میں تو اسے یاد رکھنا چاہیے، فوج میں جذبہ ایمانی ہو تو اسے یاد رکھنا چاہیے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 6 ستمبر کو منا رہے ہیں، ہمیں پاکستان، ہمیں پیار ہے پاکستان سے، ہمیں پیار ہے پاکستان سے، بلوچوں کو قتل کرے، مہاجروں کو قتل کرے، پختونوں کو قتل کرے، قاتلوں کو کندھوں پہ بٹھائے، ہمیں فخر ہے، ہمیں پیار ہے پاکستان کے، ہم ماؤں کی گودوں سے بچوں کو کھینچ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، سب مل کے گاؤ، ہمیں پیار ہے پاکستان کے، ہزاروں ماؤں کے لال لاپتہ کر دیں اور گاؤں مل کے، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ نظم بنا ڈالوں گا اس پہ، میں یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ الٹے پلٹے بہکانا شروع نہیں کیا تو۔ کس بات کا پیار؟ چیف جسٹس کو شرم نہیں آتی؟ سول اسپتال کا، فلاں جنا اسپتال کا دورہ کرتا ہے، جسٹس ثاقب نثار کو کبھی شرم نہیں آئی بے غیرت کو کہ بلوچستان میں جا کے اجتماعی قبروں کو دیکھے، شہداء قبرستان آ کر مہاجروں کی لاشوں کو دیکھیں گے کتنے شہداء دفن ہیں؟ نہیں آئے گی۔ ہاں بہت بڑا کارنامہ کیا تو کیا، ایک پہلے چیف جسٹس تھے، انہوں نے شراب کی بوتلیں پکڑی، حرام، یعنی کیا بولوں میں، ان سب کے گھروں میں دنیا کی ہر قسم کی شراب ہوتی ہے، ڈیفنس کا ہر دوسرا گھر تلاش کر لو، ہر دوسرے گھر میں ایک سے ایک شراب کی بوتل نکلے گی۔ وہ ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں تو وہ بہت کرپٹ، انتہائی کرپٹ، اب ان کے کرپٹ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈاکٹر نے اسپتال میں داخل کیا، انہوں نے بتایا کہ وسکی پیا کرو یہ زیادہ اچھی ہے، تو وسکی وغیرہ تھی ان کے پاس، تو شراب کی بوتلیں نکل گئیں، تو یا دوائی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، دوائی کے طور پہ تو جائز ہے، ثاقب نثار شور کیوں مچوا رہا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے؟ تم سے کوئی قاتل انوار 440 ماں کی گود اجاڑنے والا، تم نے اس کو سزا نہیں دی ہے؟ ثاقب نثار ایک شراب کی بوتل پکڑ کے ترا رہا، بے شرم، بے غیرت۔ اب وہ بھی کیا کرے؟ جیل میں تھا بند، جیل سے اسپتال میں گیا اور گنگنا رہا تھا کیا؟ ساقی 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 پلا شراب، ساقی پلا شراب، پینے دے اسپتال میں بیٹھ کر، ساقی پلا شراب، پینے دے اسپتال میں بیٹھ کر۔ چیف جسٹس ثاقب نثار سن لے کیا کہہ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا جو پکڑا گیا ہے، شرجیل میمن کہہ رہا ہے
ساقی پلا شراب، ساقی پلا شراب، پینے دے اسپتال میں، پینے دے اسپتال میں، ساقی پلا شراب، پینے دے اسپتال میں بیٹھ کر، ورنہ 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 پھر وہ جگہ بتا دے جہاں رحمتیں نہ ہو، پھر وہ جگہ بتا دے جہاں رحمتیں نہ ہو، رحمتیں نہ ہو، رحمتیں نہ ہو، رحمتوں نہ ہو۔ بلوچو، آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا میرے پیارے بلوچو، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ الطاف حسین متی برا سمجھو، الطاف حسین متی برا سمجھو، منے مات منے براس، الطاف حسین متی برا سمجھو۔ اجازت چاہتا ہوں، ما سلامت رہو۔ دوسری نشست جواب کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔